دونوں ہمارے بزرگ ہیں، امام ابو حنیفہ امام اعظم، پھر یہ کہ امام شافعی جو ہے بہت بڑی شخصیت ہے، بہت اونچی شخصیت ہے. اصول فقہ پر ان کی پہلی کتاب کتاب الام آج تک مانی جاتی ہے. واقعہ یہ ہے کہ وہ حرف آخر ہے اس پر، کتاب الام. اتنی بڑی عظیم شخصیت، معمولی شخصیت تو نہیں. پھر امام مالک ہیں جو امام دار الہجرہ ہے، مدینہ ہی میں رہے ہیں اور مدینہ میں وہ درس حدیث دیتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل بعد. تو اس حوالے سے ان سب کو مانو، اور اصل میں تو ہمیں ماننا ہے، پیروی کرنی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. آخر امام ابو حنیفہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر میرا کوئی قول تمہیں اس کے خلاف اگر حدیث رسول صحیح مستند مل جائے اس کے خلاف، تو میرے قول کو دیوار پر دے مارو، اس لیے کہ حدیث رسول کے مقابلے میں تو کسی کا قول کھڑا نہیں رہ سکتا. اس حوالے سے ٹھیک ہے، آراء بن گئی ہیں، مختلف فقہ مرتب ہو گئی ہیں. آپ اگر کسی ایک فقہ کو بینلی فالو کر رہے ہیں تو بھی کوئی حرام بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بھی در حقیقت مستنبط ہے کتاب و سنت سے. لیکن اس میں وہ سختی کہ گویا کہ بس حق صرف حنفیت ہے یا حق صرف مالکیت ہے یا حق صرف جو ہے وہ شافعیت، یہ بات غلط ہے. تو بالکل اسی طرح کہا جا رہا ہے وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ، تورات اور انجیل تو نہیں نازل ہوئی مگر ابراہیم کے بعد. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، دیکھو تم وہ لوگ ہو جنہوں نے بہت کچھ حجت بازی کی ہے ان چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں تمہارے پاس کچھ علم ہے. فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، تو تم ان چیزوں کے بارے میں کیوں محاجہ کر رہے ہو، کیوں حجت بازی کر رہے ہو، کیوں دلیل بازی سے کام لے جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے. ابراہیم در حقیقت ان کا دین کیا تھا؟ ابراہیم کے صحف کہاں ہیں؟ تمہارے پاس بھی نہیں ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، تم صحف موسیٰ تو لیے پھر رہے ہو، دی 5 books جن کو کہتے ہیں، یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کی پرانی پہلی 5 کتابیں، وہ صحف ابراہیم کہاں ہیں؟ وہ تو کہیں دنیا میں نہیں. اس حوالے سے جن چیزوں کا کہ کوئی علم تمہارے پاس نہیں، جس کے لیے کوئی بنیاد تمہارے پاس نہیں، جس کے لیے کوئی سند تمہارے پاس نہیں، ان کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، اب یہ ظاہر بات ہے اس پوری بحث میں سے جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے بات کہی جا رہی ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم تو نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تھے یکسو مسلم، فرما بردار، اللہ کے بندے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، یکسو ہو کر حنیفا، کوئی بھی اس میں آلائش. آپ کو معلوم ہے یہ لفظ بار بار حضرت ابراہیم کے لیے آتا ہے کہ وہ ما کان من المشرکین، ہرگز کسی بھی نوعیت کا شرک جو ہے کسی بھی درجے کا کسی بھی اعتبار سے اس کی کوئی آلائش جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں نہیں تھی. تو حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، اور یقیناً وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے. لہذا تمہاری تقسیمیں ہیں، اس لیے کہ یہ اصل میں تقسیم اس وقت عرب میں تھی. 3 گروہ موجود تھے، یہودی موجود تھے، 3 قبیلے تو آپ کو معلوم ہے کہ مدینے میں موجود تھے، پھر شمال میں خیبر میں ان کی بڑی بڑی گڑھیاں تھیں، بڑے قلعے تھے، بڑی آبادی تھی. اسی طرح یہودی عیسائی موجود تھے، نجران میں عیسائیوں کی بڑی آبادیاں تھیں، ان کی اپنی ایک سمجھیے کہ حکومت تھی مقامی طور پر. پھر مشرکین تھے. لہذا ان تینوں گروہوں سے برتر شخصیت ہے ابراہیم کی علیہ الصلوۃ والسلام. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ. اب دیکھیے یہاں پھر وہی اصول ہے کہ پہلے وہ بات کیجئے کہ جس سے انکار آپ کا مخاطب کر ہی نہ سکے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یقیناً ابراہیم سے قریب ترین تعلق رکھنے والے لوگ تو وہی ہوں گے جو ان کی پیروی کرتے ہو. اب ایک شخص جو ہے وہ اپنے جد امجد پدرم سلطان بود، لیکن اس کے راستے پر وہ چل ہی نہیں رہا. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر لائق میراث پدر کیوں کرو؟ اگر تو تم اپنے ان کے ابراہیم کے پیروکار ہوتے، ابراہیم کے راستے پر چل رہے ہوتے، تب تو تمہیں کلیم کرنے کا حق حاصل تھا. لیکن یہ کہ تم نے تو صرف یہ کہ نسلی تعلق جو ابراہیم سے اس کو اپنی فضیلت کی بنیاد بنایا ہوا ہے. تو فرمایا ان اول الناس، اولا یہ ولی سے، ولی یہ تو صفت مشبہ ہو گیا، اور اولا افعال کے وزن پر اکبر اعظم، سب سے بڑا ولی، سب سے زیادہ قربت رکھنے والا ابراہیم کے ساتھ تو وہی ہوگا کہ جو اس کی پیروی کرتا ہوں. ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ، اور وہ کون ہے؟ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ تو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے کہ جو اصل پیروکار ہے.
جو ابراہیم کے راستے کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے والے ہیں. ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین. سورہ حج جو ہے وہ چونکہ ہجرت سے متصلاً قبل نازل ہوئی ہے، بلکہ اس کی بعض آیات جو ہیں وہ اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی ہیں، لہذا وہاں پر آپ نے دیکھا کہ وہ جو آخری آیت ہے سورہ حج کی، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. تو یہ ابراہیم جو ہے ان کے طریقے پر، وہ تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے، جو محمد پر ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ یقیناً ولی ہے صاحب ایمان لوگوں کا، ان کا مددگار ہے، ان کا پشت پناہ ہے، ان کا حمایتی ہے، ان کا ساتھی ہے، ان کی حفاظت کرنے والا ہے. واللہ ولی المؤمنین. اب اس کے بعد کتاب کا رخ ہے جو مسلمانوں کی طرف ہے کہ مسلمانوں یہ لوگ تلے ہوئے ہیں تمہیں گمراہ کرنے پر. اور مسلمانوں میں سے بھی یہاں خاص طور پر مراد اوس اور خزرج کے لوگ ہیں، لہذا انہوں نے پورا ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا تھا کہ یہ اوس اور خزرج میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں واپس ریکلیم کریں اور انہیں واپس ان کے اپنے آبائی دین کی طرف لے جائیں. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ. اے مسلمانوں، یہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ جو ہے وہ اس پر تلا ہوا ہے، اسے یہ بات بہت محبوب ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے، تمہیں ہٹا دے، تمہیں بچلا دے، تمہیں لے جائے تمہارے دین سے واپس. وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون. اور وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر صرف اپنے آپ کو، یعنی اس دشمنی کی وجہ سے وہ اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، اپنی اخروی زندگی میں عذاب جو ہے اس کے اندر اضافہ کر رہے ہیں. وما يشعرون، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے، انہیں اس کا احساس نہیں کہ کر کیا رہے ہیں. اصل میں جب مت ماری جاتی ہے لوگوں کی تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں ان کے اندر ان جو کام وہ کر رہے ہوتے ہیں گویا کہ اپنی قبریں خود اپنے ہاتھوں کھود رہے ہوتے ہیں. یا اہل الکتاب، اب دیکھیے یہاں پر بڑا پیشنیٹ انداز ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جیسے وہ کہاوت ہے کہ خدا پنج انگوش یکساں نہ کرتا، نہ ہر زن زنستو نہ ہر مرد مرد. تو اسی طرح یہودی بھی سب برابر نہیں تھے، ان میں کچھ لوگ تھے جن کے اندر کوئی نیکی تھی طبیعت کی. تو جب قرآن اس طرح کی پیشنیٹ اپیل کرتا ہے تو در حقیقت اس وقت مخاطب وہ ہوتے ہیں ان کے کہ جن لوگوں میں کچھ خیر کا مادہ ہے، کچھ وہ بات سننے کے لیے تیار ہیں. یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. اے کتاب والو، کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا جبکہ تم خود گواہ ہو، تمہارا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ قرآن حق ہے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءکم. کب تک اپنے اس تعصب اور عصبیت جاہلیہ کے خول کے اندر اپنے آپ کو بند رکھو گے؟ لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. کیوں جھٹلا رہے ہو، کیوں تکذیب کر رہے ہو اللہ کی آیات کی، حالانکہ تم منتظر تھے. اور تمہارے قرب کی وجہ سے یہ اوس اور خزرج کے لوگ جو ہیں ایمان لے آئے کہ تم سے سنا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان کا ظہور قریب ہے، آخری نبی آنے والا ہے. تو لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، تم خود گواہ ہو، تمہارے دل گواہ ہیں اس بات پر کہ یہ حق ہے. یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. اب دیکھیے یہ وہی انداز ہے جو سورہ بقرہ میں آ چکا ہے، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون. یہ آیت جو ہے وہ 5ویں رکوع کے اندر موجود تھی، وہی انداز یہاں ہے. تم کیوں حق کے اوپر باطل کا ملمہ چڑھاتے ہو، جانتے ہو حق اور اس کے اوپر باطل کی جو ہے وہ ملمہ سازی کر رہے ہو. تکتمون الحق، اور تم چھپاتے ہو حق کو وانتم تعلمون، اور جانتے بوجھتے چھپاتے ہو. یہ نہیں کہ تمہیں کوئی مغالطہ ہو گیا ہے، مغالطہ نہیں ہے، جان بوجھ کر رہے ہو. اور اس میں مراد در حقیقت ان کے وہ اہل علم ہے. ظاہر بات ہے اہل علم کو معلوم تھا کہ حضور کی پیشن گوئیاں تورات میں موجود ہیں اور وہ پہچانتے تھے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ ہٹ دمی کے اندر اندھے ہو گئے تھے، تو کچھ تھوڑے بہت لوگ ایسے بھی تھے کہ جن میں کوئی رمق تھی تو ان کو قرآن اپیل کر رہا ہے. تم سوچو، ہوش میں آؤ. جیسے کہ ان میں سے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم تھے، وہ ایمان لائے، انہوں نے تصدیق کی کہ بالکل بعین ہی یہی وہ باتیں ہیں کہ جو ہمیں تورات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی اور اس کے مصداق کے طور پر حضور کی بعثت ہوئی. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اب یہ ایک بہت بڑی سازش تھی جو یہودیوں نے کی تھی. یہ یہودیوں نے چاہا کہ ہم اس ساکھ کو توڑیں، یہ دھاک ختم ہونی چاہیے کہ جو ایک دفعہ مسلمان ہو جائے چاہے کچھ بھی کر لو وہ پھر واپس نہیں آتا. تو انہوں نے سازش کی کہ ایسے کرو،
ہم میں سے کچھ لوگ صبح کے وقت ایمان کا اعلان کر دیں گے کہ ہم ایمان لائے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ہم سارا دن حضور کی صحبت میں گزاریں گے، اور شام کو کہہ دیں کہ بھائی ہم نے تو دور کے ڈھول سہانے تھے، ہم نے سمجھا تھا کہ واقعی کوئی اچھی شخصیت ہے، اونچی شخصیت ہے، ہم نے تو قریب آ کر دیکھ لیا کچھ نہیں، لہذا انکار کر دو اور واپس چلے جاؤ، تاکہ کچھ نہ کچھ لوگ ضرور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اچھے بھلے لوگ تھے، بڑے اہتمام کے ساتھ آئے تھے، سارا دن حضور کی صحبت میں رہے ہیں، بھائی کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہی ہوگا نا۔ یہ انسان کی ایک کمزوری ہے کہ وہ کسی بری بات کو قبول کرنے کے لیے ذہن زیادہ آمادہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوگا نا، کوئی بات ایسی کے میں آئی ہوگی جس کی وجہ سے کہ یہ چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ نیتاً منافق تھے ابتدا ہی سے، یعنی اگر انہوں نے کلمہ طیبہ ادا کیا اور اپنے مومن ہونے کا اعلان کیا تو انہیں خود بھی معلوم تھا کہ ہم یہ دھوکہ دینے کے لیے کر رہے ہیں، ہم واقعتاً ایمان نہیں لا رہے، لہذا کوئی ایک منٹ کیا ایک سیکنڈ بھی ان پر ایمان کی کیفیت آئی ہی نہیں۔ اس کے برعکس معاملہ ایسے لوگوں کا تھا جو منافقین مدینہ کا جو مین بلک ہے وہ ایسے لوگوں پر مشتمل تھا جو ایمان تو لائے تھے خلوص کے ساتھ، دھوکہ دینے کے لیے نہیں، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ایمان تو بڑا سخت مطالبے کر رہا ہے، پیسے لاؤ، جان لے کر میدان میں حاضر ہو جاؤ، یہ بڑی کڑی شرائط ہے، یہ پوری نہیں ہو سکتی، یعنی ان میں جس کو ہم کہتے ہیں ول پاور، قوت ارادی مضبوط نہیں تھی، یا ایمان اتنا گہرا نہیں تھا تو صحیح لیکن گہرا نہیں تھا کہ جس کی بنا پر وہ ہر شے کی قربانی دینے کو تیار ہو جائے، تو پھر وہ رفتہ رفتہ پیچھے قدم ہٹاتے تھے، پہلے کوئی جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے، اس سے بچ گئے، پھر دیکھا کہ اب بار بار بہانے ہم بناتے ہیں تو لوگ ہنستے ہیں، تو قسم کھانی شروع کی، خدا کی قسم ایسی بات ہے، آپ خامخواہ سمجھ رہے ہیں، مجھ پر شک کر رہے ہیں، واقعی میری بیوی بڑی شدید بیمار ہے، واقعتاً میرے لیے جانا ممکن نہیں ہے جنگ پر، وغیرہ وغیرہ قسمیں کھانی۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اللہ کے راستے سے رکنے کے لیے۔ پھر اس سے بھی اگلی سٹیج وہ آئی کہ پھر ان کے اندر ایک بغض اور دشمنی پیدا ہو گئی، ایک اندر سے اندر ہی اندر یہ بھی کہ کیا مصیبت ہم نے اپنے گھرے میں ڈال لی اسلام جو ہے، لیکن اب چھوڑنے کو بھی تیار نہیں، اس لیے کہ پورا قبیلہ ایمان لا چکا ہے، اب اگر ایمان سے اب نکلتے ہیں تو گویا کہ اپنے تمام رشتہ داریوں کو چھوڑیں، اپنے تمام قبیلے والوں سے تعلق منقطع کریں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو منافقین کا مین بلک تھے، وہ نہیں تھے کہ جن کا آغاز ہی کفر سے ہوا ہو۔ البتہ یہ بھی ایک نفاق کی شکل ہے کہ جس کا آغاز بھی کفر سے، اختتام بھی کفر پر، اور ہر لہجہ کفر ہے، اور شعوری طور پر انہیں معلوم ہے کہ ہم کافر ہیں، ہم مسلمان نہیں، لہذا ان کی مثال اس کی ہوگی جو یہاں پر آ رہی ہے، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور یہ فیصلہ کیا اہل کتاب کے گروہ نے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، ایمان لانے کا اعلان کر دو اس شے پر کہ جس پر ایمان لائے ہیں اہل ایمان، جو نازل کیا گیا اہل ایمان پر، یعنی قرآن پر ایمان کا اعلان کر دو وجہ النہار، صبح کے وقت، وَاکْفُرُوا آخِرَهُ، اور اس دن کے آخری حصے میں کفر کا اعلان کر دو، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ یہ بھی لوٹیں کچھ نہ کچھ، اندر جا کر ہم جب باہر آئیں گے ایک دو کو شاید کھینچ کر لے آئیں اپنے ساتھ، کچھ لوگوں کو جو ہے ان کے دلوں میں اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کر لے اور پھر وہ بھی ہمارے ساتھ باہر نکل آئیں، ورنہ یہ کہ کم سے کم ایک تذبذب میں، ایک وسوسے میں، ایک شک و شبہ میں تو مبتلا ہو ہی جائیں گے کہ آخر کوئی بات تو ہوگی۔ یہ لوگ جو تھے بڑے عالم لوگ تھے، بڑے سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے اتنی بڑی قربانی کی، اتنا بڑا اثار کیا، حضور پر ایمان لائے، اپنے تمام مقام اور مرتبہ اور منصب کو تج دیا، لیکن کوئی نہ کوئی بات تو دیکھی ہوگی بھائی کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے واپس چلے گئے، تو اس سے وہ دغدغہ اور وسوسہ جو ہے لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا جائے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، لیکن ہرگز ایمان مت لاؤ مگر اسی شخص کی، مت بات مانو مگر اس کی کہ جو تمہارے دین کی پیروی کرے، یعنی ایسا دیکھو ہوشیار رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عمل کے دوران بھی کوئی چھوت لگ جائے تمہیں اور واقعی وہاں سے جو حق ہے کوئی وہ تمہارے اوپر اثر انداز ہو جائے، تم اگر حضور کی صحبت میں بیٹھو تو ایسا نہ ہو کہ حضور کی صحبت جو ہے اس کے کوئی اثرات بھی قبول کر لو۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، ہرگز مت ماننا کوئی بات سوائے اس کے کہ جو اس کی بات کو ماننے کے سوائے کہ جو تمہارے دین کا پیرو ہے۔ یہ ان کی سازش تھی
کہ ہم ہرگز مانیں گے نہیں، دل سے نہیں مانیں گے، نہ ذہناً تسلیم کریں گے، البتہ صرف یہ کہ اس دھاک کو ختم کرنے کے لیے، یہ جو ساکھ بن گئی ہے مسلمانوں کی اور ایمان کی، اس کو ختم کرنے کے لیے یا کمزور کرنے کے لیے ہمیں یہ چال چلنی ہے، لیکن ہمیں بات کسی کی نہیں ماننی ہے سوائے ان کے کہ جو ہمارے دین کی پیروی کرے۔ قل ان الہدی ھدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربہم۔ اس مقام پر ذرا ایک مشکل مقام ہے تفسیری اعتبار سے، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جملہ تو چلے گا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلُ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ، لیکن بیچ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اس قول کے اوپر اللہ کی طرف سے تبصرہ بہت سخت ہو گیا ہے۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، اے نبی کہہ دیجئے ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، تم کو ہدایت کے اجارہ دار نہیں ہو، تم نے جو طے کر لیا ہے کہ مانیں گے صرف اسی کی بات جو ہمارے دین کی پیروی کرے گا، اس کا مطلب ہے تم اجارہ دار بن گئے ہو اللہ کی ہدایت کے۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، ہدایت تو اصل میں اللہ کی ہدایت ہے۔ آگے پھر انہی کا قول آ رہا ہے ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، مبادا ایسا ہو کہ تم کسی کو وہ مقام و مرتبہ مل جائے جو تمہیں دیا گیا ہے۔ اللہ نے تمہیں مقام دیا ہے، تمہیں مرتبہ دیا ہے، تمہیں کتاب دی ہے، تمہیں تورات دی ہے، اللہ کا فضل و کرم تم پر ہوا ہے، تمہیں سینکڑوں نبی آئے ہیں، مبادا کسی اور کو یہی فضیلت حاصل ہو جائے، کہیں محمد اور ان کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم سے آگے نہ نکل جائے ان چیزوں کے اندر اگر تم نے ان کی بات کو ماننا شروع کر دیا۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا اگر تم نے کوئی بات ان کی تسلیم کر لی تو پھر اس کی بنیاد پر اللہ کے ہاں تمہارے خلاف حجت قائم نہ کرے کہ دیکھو تم نے مان لیا تھا۔ کبھی بھی زبان سے ایسا لفظ بھی نہ نکلنے پائے جس کی کوئی وہ بنیاد بنا کر ہمارے خلاف ہم پر الزام قائم کر سکیں، ہمارے خلاف حجت قائم کر سکیں۔ قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دیجئے اے نبی فضیلت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، فضل کل کا کل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، ید اللہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے اختیار میں ہے، یؤتی ہے من یشاء، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یہ اس کا اختیار مطلق ہے، اس کا اپنا چوائس ہے، وہ جس کو بھی منتخب کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت رکھنے والا ہے اور جاننے والا ہے، یعنی اس کے فضل کے خزانے محدود نہیں ہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو فضل عطا کیا تم بھی مانگو اللہ سے، واسألوا اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، اللہ تمہیں کسی اور اعتبار سے اللہ تعالیٰ فضیلت عطا کر دے گا۔ لیکن یہ حسد میں مبتلا ہو جانا، ایک تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کسی کو اللہ نے کوئی خیر دیا اور آپ حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں اللہ اس سے سرد کر لے اور آپ کو دے دے، یہ حسد ہے، یہ حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اگر کسی کے اندر آپ نے دیکھا کہ اللہ نے اس پر بڑا کرم کیا ہے، بڑا فضل کیا ہے، اس کی بنا پر آپ دعا کریں اللہ مجھے بھی عطا فرما دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ شے نہیں تو اللہ کوئی اور شے عطا کر دے گا، جس کی مثال ہم پچھلے درس میں دیکھ چکے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت مریم پر اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، کتنا فضل ہے، اس کو کیسی کوئی دانائی اور حکمت عطا کر دی ہے، یا بے موسم کے پھل اس کے پاس چلے آ رہے ہیں، غیب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق دیا جا رہا ہے، تو اس فضل کا ادراک کر کے اور اس کا مشاہدہ کر کے فوراً دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ، انہوں نے بھی فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی پروردگار مجھے کوئی ایسی ہی نیک کوئی اولاد عطا فرما دے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ کسی سے وہ خیر سلب ہو جائے اور ہمیں مل جائے، یہ ہے حسد کہ جو حرام ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے اخلاقی اعتبار سے۔ تو اللہ کا فضل بہت وسیع ہے، واسع، اس کے فضل کے خزانے جو ہے محدود نہیں ہیں، علیم بھی ہے، وہ جانتا ہے کون اس کے فضل کا حقدار ہے، کون اس کے فضل کا اصل قدردان بن سکے گا، کون اس کے فضل کی قدر جو ہے وہ کر سکے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ لہذا ظاہر بات ہے جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک باعث جو ہے وہ نقل ہوا ہے، میں نہیں کہہ سکتا صحیح ہے یا اس کے اندر کوئی تحریف ہوئی ہے، کہ اپنے بچوں کے حصے کی روٹی کتوں کے آگے مت پھینکو، یعنی یہ کہ یہ بھی دیکھ کر تعلیم دینی چاہیے کہ کوئی کسی شے کا اہل بھی ہے یا نہیں۔ اگر آپ نے حکمت کے موتی بکھیر دیے نااہلوں کے سامنے تو وہ اس کو بھی بگاڑیں گے، خراب کریں گے یا اس سے کوئی اور برائی حاصل کریں گے، تو اہل کو دیکھ کر تعلیم دینی چاہیے کہ جو واقعتاً اس تعلیم کا اہل ہے۔ تو فرمایا واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت کے لیے مختص کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے۔ اب دیکھیے یہی ہم نے پڑھا تھا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم، آل عمران کو پسند کر لیا، اللہ کا چوائس ہے اور اس چوائس کو آپ کوشچن نہیں کر سکتے، وہ پسند ہے، اپنی پسند ہے، پسند کے اعتبار سے اللہ جس چیز کو چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے یختص برحمتہ من یشاء، اور سب سے بڑی رحمت اللہ کی نبوت ہے، رسالت ہے، ہدایت ہے، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کے لیے مختص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے، اس کے فضل کے خزانے اتھاہ ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، جو بات میں نے آج ابھی کہی تھی، دیکھیے اس کی دلیل اب آگے آ رہی ہے کہ تمام اہل کتاب ایک جیسے نہیں تھے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، ان اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ایسے نیک سرشت لوگ کہ اگر تم ان کے پاس امانت رکھواؤ ڈھیروں مال، وہ واپس کر دیں گے، کوئی اس میں کمی نہیں کریں گے، کوئی خیانت نہیں کریں گے، کوئی بے ایمانی نہیں کریں گے، بلکہ وہ امانت کو امانت سمجھتے ہوئے تمہیں واپس ادا کر دیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس اگر ایک دینار بھی تم امانت رکھوا دو تو وہ ہرگز واپس نہیں کرے گا اس کو، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو کر کھڑے ہو جاؤ، سر پر سوار ہو کر تو اپنا وہ ایک دینار اس سے واپس نکلوا سکو گے، ورنہ وہ اپنی دلی رغبت کے ساتھ، اپنی دلی آمادگی کے ساتھ وہ ایک دینار کی امانت جو ہے وہ بھی واپس کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اب یہ دیکھیے دو انتہائیں بیان کر دی گئی ہیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے یا ٹوٹل ریجیکشن، یا تو کسی شخص کے محبت میں اتنے مبتلا ہوئے کہ اس کی کوئی خامی، کوئی اس کی کمی جو ہے وہ سرے سے نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، اور یا کسی کے بغض میں اور دشمنی میں اتنے شدید ہو گئے کہ اب اس میں کوئی خیر آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ یہ دونوں انتہائیں ہوتی ہیں، شخصیتی اعتبار سے بھی اور قومی اعتبار سے بھی اس مرض سے بچنا چاہیے۔ تو وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ، اور یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، کہ انہوں نے یہ بات گھڑ لی ہے، یہ تورات کی شے نہیں ہے، یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ تالمود میں ان کے ربائس جو ہیں ان کے فتاوا میں آ کر یہ چیز شامل ہو گئی ہے کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، ہم پر کوئی گرفت نہیں ہو سکتی امیین کے بارے میں۔ امیین سے مراد کون تھے؟ جن کے یہود کے ہاں دو اصطلاحیں ہیں، دی گوئمز اینڈ دی جنٹائلز۔ یہود کا فلسفہ اب یہ بن گیا ہے جو تالمودی ایرا ہے اس میں آ کر کہ اصل انسان تو صرف یہودی ہے، باقی جتنے انسان ہیں وہ انسان نما حیوان ہیں، وہ گوئمز بھی کہتے ہیں اور جنٹائلز بھی کہتے ہیں۔ یہ گوئمز اور جنٹائلز کو استعمال کرنا، ایکسپلائٹ کرنا، ان کو لوٹنا، ان کو کھسوٹنا، ان کو دھوکہ دینا، فریب سے، چوری سے، ڈاکے سے، سود سے، جس طریقے سے بھی ہو ان کے مال کو ہتھیانا، یہ ہمارا حق ہے، اس پر ہم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، اللہ کوئی بات پرس نہیں کرے گا۔ ہاں یہودی کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے، نہ یہودی سے ہم سود لے سکتے ہیں، نہ یہودی سے جھوٹ بول سکتے ہیں، نہ یہودی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ یہودی کا مال چوری کر سکتے ہیں۔ یہودی کے لیے تو تمام قواعد وہی رہیں گے جو تورات کے ہیں، لیکن غیر یہودی انسانوں کے لیے ہمارے اوپر کوئی بندش نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ لیس علینا فی الامیین سبیل ویقولون علی اللہ الکذب